السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے پیارے بھائی مشتاق فرام انڈیا سورت گڑھ، آپ کا سوال ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر کھوتا گاڑی کہہ دیں یا کھوتا رکشا دکھایا گیا ہے، تو اس کے تعلق سے انڈیا میں بہت بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں کہ جناب جانوروں کو یوں کھوتا گاڑی یا کھوتا رکشا میں لگانا یہ جانوروں کا اتیاچار ہے یا ظلم ہے اور یہ بہت پاپ کا کام ہے۔ تو اسلام اس متعلق کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ ابھی میں قرآن پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ جانوروں سے سواری کا کام لینا، کھوتا گاڑی بنا لینا جس پہ آپ جناب اپنے جانوروں کے لیے گھاس لے کر آتے ہیں، یا کھوتا گاڑی بنا کر اسے جو ہے وہ مال برداری کا اس سے کام لینا، محنت کار کا، مزدوری کرنے والے کا، مختلف لوگوں کا سامان اپنے کھوتے گاڑی پہ رکھنا اور پھر کھوتے کا اس گاڑی کو کھینچنا اور یوں مزدوری کرنے والے کا اس سے مزدوری کرنا، یا یہ کہ کوئی اپنے کھوتے پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر سواری کرتا ہے، تو کیا یہ جانوروں کا اتیاچار اور جانوروں پر ظلم ہے؟ تو جواب اس کا پہلا یہ ہے، ایسے تمام لوگ جو اس حوالے سے سیمینار کرتے ہیں کہ یہ کھوتے پر ظلم ہے، یہ جناب گدھے پر اور خچر پر اور گھوڑے پر اور اونٹ پر ظلم ہے، انہیں چاہیے کہ ایک سیمینار یہ بھی کر لیں کہ جناب آپ 2D پر اور GLI پر، پیچھے گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں جو آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی، اور یہ موٹر سائیکل والے بھی نظر آ رہے ہیں اور پیچھے ایک ٹرک والا بھی نظر آ رہا ہے، تو ایک سیمینار یہ بے وقوف لوگ اس بات پر بھی کر لیں کہ جناب موٹر سائیکل ہے اور ٹرک ہے اور گاڑی ہے اور 2D ہے، سزوکی ہے، GLI ہے، اور بھی بڑے، بلکہ ایئرپلین ہے، جہاز بھی ہے، تو اس پہ ایک دم اتنے سارے بندوں کا چڑھ کے بیٹھ جانا یہ تو سراسر ان سواریوں کا اتیاچار ہے، ان پہ ظلم ہے اور یہ بڑے پاپ کا کام ہے۔ تو جناب ایسا نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جانور اللہ نے ہماری سواری کے لیے بنائے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو صرف سواری کا کام دیتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری کا کام بھی دیتے ہیں اور ہم ان کا گوشت کھا کر قوت اور توانائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور جو فقط سواری کے لیے ہیں، جیسے گھریلو کھوتا، جیسے خچر، یہ فقط سواری کے لیے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کھانا بھی حلال ہے اور وہ سواری کا کام بھی دیتے ہیں، مثلا گھوڑا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹ ہے۔ یہ وہ جانور ہیں اونٹ اور گھوڑا جو کہ سواری اور گوشت دونوں کا کام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ہم ان کی اون لے کر، اون، جانوروں کی اون لے کر ہم جناب اس سے لباس بناتے ہیں۔ کس موسم کے لیے؟ ٹھنڈے کے موسم کے لیے۔ اچھا، اور فرمایا کہ اور بھی بہت سے نفع ہیں، تو یہ صرف لباس ہی کا نفع نہیں ہے، اور بھی ڈیروں ڈیر منافع موجود ہیں۔ اور کیا ہے؟ اور فرمایا اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ہم ان کی اون لے کر ٹھنڈے کے موسم کے لیے گرم گرم لباس بنا لیتے ہیں اور بہت سارے نفع حاصل کرتے ہیں، وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ اور بعض جانور ہمارے کھانے کے کام آتے ہیں، تو جو بھی حلال جانور ہے وہ ہمارے کھانے کے کام بھی آتا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ گائے ہے، وہ بکری ہے، وہ بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے. بندہ اپنے گھوڑے پہ سوار آ کر آ رہا ہے، گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو یہ حسن و جمال اور رونق کا باعث بھی ہے. جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرنے لے جاؤ تب بھی. اب بندہ اپنی گائیں اور بھینسوں کے ساتھ جناب گجر لے کر جا رہا ہے بھینسوں جانوروں کو چرانے کے لیے، تو کیا شان ہوتی ہے اور کیا مقام ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یقیناً تمہارا رب ہی بڑا شفیق اور نہایت مہربان. اب اس آیت نے کیا بتا دیا کہ جناب یہ گھوڑا ہے، یہ کھوتا ہے، یہ خچر ہے، یہ گدھا ہے اور یہ اونٹ ہے، ان جانوروں پر ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، یہ مال برداری کے کام آتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ سیمینار کر رہے ہیں نا کھوتا ریڑھی کے خلاف، ان کو یہ بھی چاہیے کہ جناب یہ کہیں کہ جو کام آپ کھوتے سے لے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو پاپ ہے، یہ جانوروں کا اتیاچار ہے، ظلم ہے. ان کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ کسی نے بھی اگر سامان ادھر سے ادھر لے جانا ہو تو ہم سیمینار میں موجود جتنے یہ بغیر ان پڑھے لکھے جاہل اجل موجود، ان میں سے کوئی ایک یہ کہہ دیا کرے کہ کھوتے پر یہ کام کرنے کی بجائے جناب آپ میرے اوپر یہ کام کر لیں. تو قرآن مجید نے کیا فرمایا، ہم ان جانوروں پر بوجھ ڈالتے ہیں اور ان پہ سامان لاد دیتے ہیں، جبکہ بندہ خود ایک سے دوسرے شہر یہ سامان اٹھا کے نہیں لے جا سکتا تھا. لیکن کھوتا گاڑی، گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی ہیں جی، یا کھوتا رکشا، ان چیزوں نے یہ کیا کہ ہم ان پہ سامان اٹھاتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہیں. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا کہ تم ان کی سواری کرو. ہاں جی، تو اللہ نے گھوڑے کو، کھوتے کو، گدھے کو اور اسی طرح پلس اونٹ کو کیوں پیدا کیا کہ انسان اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کرے. جیسے آج 2019 میں ہمارے لیے سواری ہے موٹر سائیکل، ٹرک ہے، گاڑی ہے، رکشہ ہے، یہ وہ فلاں فلاں مختلف جہاز ہے. تو اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے ہم سواری کریں گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو پیدا کیا، سواری کے لیے بھی اور باعث زینت بھی. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے ایسی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کی اور وہ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ 14 صدیوں پہلے بھی کوئی جانتا تھا کہ 2D GLI سوزوکی موٹر سائیکل، ایئرپلین، جہاز یہ سب کچھ ہوگا؟ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن خالق کائنات تو جانتا تھا نا. تو اللہ نے ہمارے لیے اور بھی بہت کچھ پیدا کیا. اور آج ہم جدید الیکٹرانک دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آج کھوتا، گھوڑا، گدھا، اونٹ بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی اور وہ رب پیدا کرتا ہے. یہ 2019 ہے، نامعلوم 50 سال بعد، 100 سال بعد مزید کیا چیزیں سواری کے لیے پیدا ہو چکی ہوں. تو یہ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھوتا گاڑی اور گھوڑا گاڑی ان سے کام لینے پر سیمینار کرتے ہیں اور کھوتا گاڑی، گھوڑا گاڑی جناب ان چیزوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ پاپ ہے، تو یہ لوگ جاہل ہیں.